ایک امام ہے، اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہیں۔ اب امام اللہ کے سامنے ہے، مقتدیوں کو لے کر کھڑا ہے۔ اب امام اللہ کے سامنے آوازاری کرتا ہے، امام اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے، مقتدیوں نے بھی اٹھائے۔ یوں سمجھیں یہ جمع غفیر، یہ اشارہ کرتا ہے، یہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ ہم نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، سب کچھ کرنے والا، زور سے بولو، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو پتہ چلا ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھو، چاہے تم حالت خوف میں ہو تب بھی نماز کو نہیں چھوڑنا، حالت امن میں ہو تب بھی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ آج صحیح سلامت کھاتے پیتے اپنے گھروں میں رہائش پذیر پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، بتلاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جرم کس پر ہے؟ آج ہم اتنی سہولتوں کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے، نمازوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتا۔ کس کو ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس کی طرف توجہ کریں، ہم نماز کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، نماز کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ طریقہ بتلایا، اللہ نے حکم دیا، حالت جہاد میں بھی نماز تم پہ معاف ہو، سارے بولو نماز تم پہ معاف ہو نہیں ہے، بیماری میں بھی نماز معاف ہو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تم بیمار ہو بیٹھ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تم بیٹھ نہیں سکتے بیمار ہو لیٹ کر پڑھو، اگر تم لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو۔ کس سے پڑھو؟ اشارے سے پڑھو۔ اور اگر تم، اللہ فرما رہے ہیں، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر بھی نہیں پڑھ سکتے، ایسی صورتحال کے اندر اشارہ کر دیا، جو صحت مند لوگ ہیں، جن کی طبیعت صحت تندرستی کی طرف ہے، انہوں نے نماز کو چھوڑا، انہوں نے نماز کو نہیں پکڑا، یہ ذمہ، یہ گناہ، یہ فرض کا ترک کرنا ان کے لیے لازم، یعنی ان پر اس کا گناہ لازم ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز ہم صحت و تندرستی کی حالت میں نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے ہم مجرم ہیں۔ کس کے مجرم ہیں؟ اور جب دعوت دی جائے، نماز کے لیے کہا جائے، تو آگے سے یہ کہہ دیا جائے میری قبر اپنی، آپ کی قبر اپنی، تو یہ اس پہ اور زیادہ جرم ہے۔ اس لیے کہ ایک بندہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے، آپ صحابہ کرام جب اپنے گھروں سے نماز کے لیے نکلتے تھے تو گلیوں سے جب چلتے تو آواز آیا کرتی تھی الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عادت تھی، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اب آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، حالت میدان میں، حالت جہاد میں، میدان جنگ کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ نماز معاف نہیں ہے۔ دو جماعتیں بنا لو، ایک جماعت میدان جہاد میں دشمن کے سامنے ہو، یوں سمجھیں اللہ نے نماز کی فرضیت کے لیے شرائط ختم کر دی، قانون بدل ڈالا۔ دیکھیں میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، قبلے سے سینہ پھیر دیا، نماز ٹوٹے گی یا نہیں؟ سارے بولو ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میدان جہاد میں، قرآن کہہ رہا ہے میدان جہاد میں ایک رکعت ادا کر کے سینہ پھیر کے دشمن کے سامنے چلے جاؤ، میں خدا قبول کروں گا۔ یہ اشارہ کیا کہ جہاد فرض ہے۔ جہاد کیا ہے؟ زور سے، جہاد کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، لیکن جہاد فرض ہے۔ اب اللہ نے اس کی وجہ سے بھی نماز کی معافی نہیں کی۔ توجہ،
ایک اور بات، جب بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا ہے سب سے بڑی عبادت حرم شریف میں جا کر کیا ہے؟ بیت اللہ کا دیدار، بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا دیدار اور بیت اللہ کا طواف۔ توجہ، ایک بندہ طواف بلکہ سارے طواف کر رہے ہیں، ایمان سے بتلاؤ جو جو وہاں گئے جنہوں نے دیکھا ہے، دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حاضری کا موقع نصیب فرمائے، یا اللہ جو اونچی آمین کہے اس کو اسی سال حاضری کا موقع نصیب فرمائے۔ جو وہاں گئے یا جنہوں نے دیکھا ہے بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اذان شروع ہو گئی، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، جو ہی اذان ختم ہوئی نماز کا وقت قریب آیا، اب بیت اللہ کا طواف رکتا ہے یا نہیں رکتا؟ سارے بولو، رک جاتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف جو اعلیٰ عرفہ اعظم اکمل عبادت ہے، خدا نے نماز کے لیے بیت اللہ کا طواف روک دیا۔ اے مسلمان، آج نماز کے لیے تیری دکان اور کاروبار کیوں نہیں رکتا؟ کیا تیری دکان، تیرا کاروبار بیت اللہ کے طواف سے آنا ہے؟ خدا نے طواف کو روک کے اور 5 دفعہ روک، کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ نماز ہوتی ہے وہاں پہ، طواف کو روک دیا جاتا ہے۔ حکم ہے بیت اللہ کے طواف کو روکو اور نماز ادا کرو۔ آج مسلمان دکان پہ بیٹھا ہے، آج مسلمان کاروبار میں مشغول ہے، آج مسلمان کیا کیا کر رہا ہے، ادھر نماز کا وقت ہوا، نہ اس کا کاروبار ختم ہوتا ہے نہ اس کی دکان بند ہوتی ہے۔ ارے بیت اللہ کا طواف بند کر دیا جائے، تیری دکان بند نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے میں اللہ جس کو چاہتا ہوں اپنے در پہ بلاتا ہوں۔ چاہ کر کہیں سبحان اللہ۔ یہ آج جو ہم مسجد میں آئے ہیں، یقین جانے یہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بلایا، ہمیں اللہ نے بلایا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں آتے۔ اصل یہ ہے کہ خدا نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی۔ کیوں لگا دی؟ کرتوت ہی ایسے ہیں، اعمال ہی ایسے ہیں۔ مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو میدان جہاد کے اندر بھی ہو، تمہیں چاہیے کہ سواریوں پہ نماز پڑھ لو۔ اگر تم میدان جہاد کے اندر دشمن کے سامنے ہو، 2 جماعتیں بنا لو، ایک جماعت نماز پڑھے، پھر یہ وہاں چلے جائیں دوسری جماعت آگے پڑھ لے، لیکن نماز کی معافی نہیں۔ جب حالت امن ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہو، كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر تم نے نماز کو لازماً ادا کرنا ہوگا۔ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس سے آگے اللہ ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، جو مسئلہ پیچھے بیان ہو رہا تھا طلاق اور عدت کا۔ عدت اور طلاق کے مسائل بیان کرتے کرتے درمیان میں اللہ نے نماز کی بات فرمائی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اشارہ کیا تم کہیں اپنے کاروباروں میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں مصروف ہو کر مجھے نہ بلا دینا۔ اور یہی بات ہے، آج مسلمان رزق تلاش کرتا ہے، رازق کو بھول گیا ہے۔ آج مسلمان کاروبار تلاش کرتا ہے لیکن روزی رزق دینے والے کو بھول گیا ہے۔ اللہ نے درمیان کے اندر یہ 2 آیتیں نماز کی ذکر کر کے اشارہ کیا مسلمانوں، کہیں تم روزگار کے پیچھے دوڑ دوڑ کر، کہیں تم معاشرتی زندگی، معاشی زندگی اور اپنی گھریلو زندگی میں الجھ کر مجھے نہ بلا دینا، مجھے نہ بھول جانا، نماز کی پرواہ کرنا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کی طرف توجہ دینے کے بعد اللہ پھر عدت کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے کہا والذین یتوفون منکم، جو